نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آج ہم نے جو عنوان آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے یا آپ کے سامنے تکرار کرنا ہے، اس عنوان اور اس فائل کا خلاصہ پہلے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اور اس عنوان کا نام کلمات اذان و اقامت ہے۔ کلمات اذان و اقامت کی فائل کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اذان کا معنی، نمبر 2 اذان کی حکمت، نمبر 3 اہل سنت والجماعت کا موقف اور دلائل، نمبر 4 اہل بدعت اور غیر مقلدین کا موقف اور دلائل، نمبر 5 ہونے والے شبہات اور ان کے جوابات۔ میں دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ اس فائل کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اذان کا معنی، نمبر 2 اذان کی حکمت، نمبر 3 اہل سنت والجماعت کا موقف اور دلائل، نمبر 4 اہل بدعت غیر مقلدین کا موقف اور دلائل، اور نمبر 5 ہونے والے شبہات اور ان کا جوابات۔ میرے دوستو، ہمارا تعلق ایسی جماعت، ایسے گروہ کے ساتھ ہے جس کو لوگ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے، یہ ایک نعمت سے کم کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والے نہ تو افراط والے ہیں اور نہ ہی تفریط والے۔ افراط کا معنی حد اعتدال سے آگے بڑھنا، اور تفریط کا معنی حد اعتدال سے پیچھے ہٹ جانا۔ تو اہل سنت والے حد اعتدال والے ہیں۔ میں افراط اور تفریط کی ایک دو مثالیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ افراط کا کیا معنی ہے اور تفریط کا کیا معنی۔ افراط کا معنی میں نے بیان کیا کہ حد سے آگے بڑھ جانا۔ آپ اور میں نماز جنازہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ اذان کی 4 تکبیرات ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل بدعت اور غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ نماز جنازہ کی 4 تکبیرات سے زائد تکبیرات کہنا بھی جائز ہے۔ وہ 6 تکبیرات اور 7 تکبیرات کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ لوگ بھی افراط والے ہو گئے۔ دوسری مثال سمجھیں افراط کی۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں نماز جنازہ کی 4 تکبیرات، اور پہلی تکبیر میں ثنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر کہہ کر درود شریف پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کہہ کر دعائے مغفرت اور دعائے میت پڑھنی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ جبکہ اہل بدعت کا ایک گروہ غیر مقلدین، وہ کہتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہوگی، ثنا کے بعد تعوذ ہوگا، تعوذ کے بعد تسمیہ ہوگا، تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ لوگ بھی افراط والے ہو گئے۔ تیسری مثال افراط کی سمجھیں۔ اہل بدعت کا ایک گروہ اسی نماز جنازہ کے بارے میں نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کا قائل ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں مسنون طریقہ یہ ہے، جب نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو میت کو کندھوں پر اٹھایا جائے، قبرستان لے جایا جائے، قبر کے پاس رکھ کر میت کو قبر کے اندر داخل کیا جائے، پھر اس کے بعد مٹی وغیرہ ڈال کر سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع سر کی جانب کھڑا ہو کر پڑھا جائے، اور سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پاؤں کی جانب کھڑا ہو کر پڑھا جائے، اس کے بعد دعا کی جائے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ جبکہ اہل بدعت میں سے ایک گروہ کہتا ہے نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کرنی چاہیے، اور اس پر آپ نے مناظرے بھی سنے ہوں گے کہ بعد نماز جنازہ یہ دعا جائز ہے یا نہیں۔ اس پر مناظرے بھی بہت زیادہ ہو چکے۔
اب دیکھیں یہ لوگ سارے کے سارے افراط والے، اگر نماز جنازہ کی 4 تکبیرات نہیں 4 سے زائد مانی جائیں یہ بھی افراط والے ہو گئے۔ اگر نماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ اور سورۃ فاتحہ کو ضروری قرار دیا جائے تو یہ لوگ بھی افراط والے ہو گئے، اور اگر نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کو بڑھا دیا جائے تو یہ لوگ بھی افراط والے ہو گئے۔ تفریط کی مثال سمجھیں، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں یا علیحدہ علیحدہ لفظ کے ساتھ دی جائیں تو 3 ہی شمار ہوتی ہیں، ایک شمار نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ آپ نے پڑھ لیا ہے، استاد محترم مفتی شبیر احمد صاحب نے آپ کو پڑھا بھی دیا ہے۔ تو اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں، جبکہ اہل بدعت غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر ایک لفظ کے ساتھ دی جانے والی 3 طلاقیں یا ایک قول کے ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 شمار نہیں ہوتی بلکہ ایک شمار ہوتی ہے۔ یہ لوگ تفریط والے ہو گئے۔ دوسری مثال سمجھیں، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ صحابہ کے دور سے 1957 تک چلا آ رہا تھا۔ اہل سنت والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام کو قبر مبارک کے اندر بتعلق روح حیات مانتے ہیں۔ 1957 کے بعد جب متفقہ طور پر یہ ایک گروہ جماعتی شکل میں علیحدہ ہو گیا، جس کے خلاف سب سے پہلے متفقہ کتاب لکھی گئی، امام اہل سنت سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے تسکین الصدور لکھی، تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی حیات فی القبر کا انکار کیا۔ اب دیکھیں متفقہ عقیدہ چلا آ رہا تھا، اس عقیدے کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اس عقیدے کو انہوں نے نہیں مانا، تو یہ لوگ بھی تفریط والے ہو گئے۔ اور اہل سنت والجماعت والے نہ تو افراط کا شکار ہوئے اور نہ ہی تفریط کا شکار ہوئے۔ اذان کے بارے میں دیکھیں تو اذان کے بارے میں بھی یہی معاملہ چلا، کچھ لوگ تو افراط والے ہو گئے اور کچھ لوگ تفریط والے ہو گئے۔ اذان کے بارے میں کیسا ہوا؟ اذان اہل سنت والجماعت والوں نے اذان وہ لی ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو سکھائی، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر دیکھی تھی اور خواب سنایا تھا، وہی اذان صحابہ نے سیکھی، وہی تابعین نے سیکھی، وہی آج 1400 سال تک اذان اور اقامت چلتی آ رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اذان کے اندر بھی تفریط کی اور اذان کے شروع کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ کا اضافہ کر لیا، یہ لوگ بھی افراط والے ہو گئے۔ کچھ اور لوگ ہوئے جنہوں نے اذان کے اندر افراط کا شکار ہو گئے، انہوں نے اذان کے شروع میں تو اضافہ نہیں کیا لیکن اذان کے درمیان کے اندر اضافہ کیا، انہوں نے کہا علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ۔ اب دیکھیں یہ لوگ بھی افراط والے ہو گئے۔ تیسرا گروہ وہ جس نے اذان کے اندر افراط نہیں کیا، جس نے اقامت کے اندر افراط نہیں کیا، لیکن اس نے آ کر اذان کو تو نہ چھیڑا، اقامت کے اندر آ کر انہوں نے تفریط کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اقامت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اقامت کے اندر اکیرے اکیرے الفاظ ہوں گے، دوہرے الفاظ نہیں ہوں گے، ان کو آپ غیر مقلدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اذان اور اقامت کے بارے میں چوتھا موقف پھر اہل سنت کا آ جائے گا کہ انہوں نے اذان حضور والی لی اور اقامت بھی حضور والی لی ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارا تعلق، ہماری نسبت، ہماری وابستگی اہل سنت والجماعت والوں کے ساتھ فرمائی۔ میرے دوستو، یہ آیا یہ عقیدے کی بات کب سے چلی ہے؟ آیا یہ جو غیر مقلدین کا وجود آیا، آپ دیکھیں بریلویوں کا وجود آیا، جماعت المسلمین والوں کا وجود آیا، مماتیوں کا وجود آیا، یہ کب سے آیا ہے؟ اگر آپ نے کچھ تاریخ کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو، اگر تاریخ آپ پڑھیں تو اس ہندوستان، موجودہ پاکستان اور انڈیا اور سابقہ ہندوستان اور بنگال کی سرزمین، یہ ایک ایسی سرزمین تھی جہاں پر اسلام لانے والے، اسلام قبول کرنے والے، اسلام کی اشاعت کرنے والے سارے کے سارے اہل سنت والجماعت حنفی تھے۔ جب 13ویں صدی کا آغاز ہوا اس وقت سے ان فتنوں کا وجود آیا، اور فتنوں کو لانے والا کون تھا؟ انگریز۔ اس سے پہلے یہ فتنے نہیں تھے۔
آپ دیکھیں 13ویں صدی کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ پیش آیا۔ انگریز نے جب اس پاک سرزمین پر اپنے ناپاک قدم رکھے تو اس نے دیکھا کہ اگر ہم ایسے جنگ کرتے رہے تو مسلمان ہم سے علیحدہ ہی رہیں گے، ان کے درمیان سے ایسے لوگ کھڑے کرو جو شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان محسوس ہوتے ہوں اور یہ آپس میں لڑیں اور ہم حکومت کرتے رہیں۔ یہ ضابطہ انہوں نے دیا، یہ پرنسپل اور اصول انہوں نے دیا اور مسلمانوں کو انہوں نے علیحدہ کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی دیکھیں، یہ کون سی ایسی وجہ تھی جو وجود کے اندر آئی؟ یہ بھی انگریز کے خلاف تھی۔ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، یہ کس وجہ سے رکھی گئی تھی؟ یہ بھی انگریز کو روکنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں اگر غیر مقلدین کا وجود آیا تھا تو یہ بھی انگریز ہی کا ایک فتنہ اٹھا ہوا تھا جس کو روکنے کے لیے میرے اکابر نے کام کیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں 1901 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ بھی انگریز کا ٹاؤٹ تھا۔ اس کے بعد دیکھیں 1957 کے اندر اہل سنت سے ایک گروہ علیحدہ ہو کر جس نے جماعت بنا لی اور مماتیت اور پنج پیری کے نام سے اور پتھری کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، یہ بھی انہی سے نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں 1995 کے اندر جماعت المسلمین مسعود احمد بھی ایسی نے جماعت بنائی، یہ بھی انہی سے نکلے ہوئے تھے۔ اب دیکھو 12 صدیاں ایسی گزری ہیں اس کے اندر کوئی فتنہ نہیں تھا، لیکن 12 صدیوں کے بعد جب 13ویں صدی شروع ہوئی تو یہ سارے کے سارے فتنے وجود میں آتے گئے۔ معلوم ہوا انگریز سے پہلے کوئی فتنہ نہیں تھا۔ اور اگر آپ ان کے تراجم اٹھا کر دیکھیں، ان کی شروحات اٹھا کر دیکھیں، ان کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، انگریز کے آنے سے پہلے نہ آپ کو ان کا کوئی ترجمہ ملے گا، انگریز کے آنے سے پہلے نہ آپ کو ان کی کسی حدیث کی شرح ملے گی، یہ سارے کے سارے انگریز کے آنے کے بعد شروع ہوئے۔ معلوم ہوا یہ انگریز ہی نے ہمارے خلاف کھڑے کیے تھے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ غیر مقلدین کا وکیل جس کو وہ مجتہد العصر کہتے ہیں، مولانا حسین بٹالوی، وہ کہتا ہے مذہب کی آزادی اور خود اجتہادی کی یہ ہوا یورپ سے چلی اور ہندوستان کے گلی گلی، کوچے کوچے اور بستی بستی سے ہوتی ہوئی اس نے ہندوستان کی سرزمین کے اندر نہ تو ہندوؤں کو ہندو اور نہ ہی مسلمانوں کو مسلمان چھوڑا۔ میں نے کہا بالکل بات آپ نے ٹھیک کہی، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انگریز کے بعد ہی یہ فتنہ وجود کے اندر آیا، انگریز سے پہلے یہ فتنہ وجود کے اندر نہیں تھا۔ آپ پنجاب میں دیکھیں ان کی پہلی مسجد کون سی بنی؟ پنجاب کے اندر پہلی مسجد لاہور کے اندر جناح والی کے اندر یہ مسجد بنی ہے، جس کے پہلے خطیب عبداللہ چکڑالوی تھے جو بعد کے اندر منکرین حدیث ہو گئے۔ اس مسجد کے دوسرے خطیب کون تھے؟ مرزا غلام احمد قادیانی تھا جس نے 1901 کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ سارے بعد کے ہیں۔ اور دیکھیں ان کے پہلے جو مدرسہ انہوں نے بنایا وہ مدرسہ ان کا نہیں تھا، حالانکہ اہل سنت والجماعت والوں کا تھا۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر پڑھاتے تھے۔ جب برطانوی حکومت نے ان کو جلا وطن کر دیا تو اس مدرسے پر جس نے اپنا تسلط بٹھایا تھا وہ ان کا شیخ الکل مولانا نذیر حسین تھا۔ تو ان کا اپنا پہلا مدرسہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ بات اور یہ ساری کی ساری دلیلیں اس بات کا وجود ہیں کہ یہ سارے کے سارے ان کا وجود انگریز کے ہندوستان کے اندر جب اس نے اپنے پاؤں گاڑے اس کے بعد ان کا وجود آیا ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہر دور میں ان کے خلاف کام کیا ہے۔ اگر دیکھیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر آپ کو دارالعلوم دیوبند کے بانی نظر آتے ہیں، اگر عقیدے کی بات آئی ہے، تراوی کا مسئلہ چلا تھا تو انہوں نے بھی کتاب لکھی مصباح التراوی، اور اگر قرات خلف الامام کا مسئلہ چلا تو توثیق الکلام کتاب لکھی۔ مولانا قاسم نانوتوی کا ہم اثر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کو دیکھیں تو انہوں نے بھی کتاب لکھی، ہدایت المعتدی فی قراءت المقتدی کتاب لکھی۔ اگر تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں جو وقت کا صوفی جس کو لوگ حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جب تقلید کی باری آئی تو انہوں نے بھی رسالہ لکھا جو امداد الفتاوی کے اندر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے اس رسالے کا نام رکھا الکلام الفرید فی التزام التقلید، یہ رسالہ انہوں نے لکھا۔ اگر بات آ جائے
दारुल देवबंद के पहले फाजिल, जिसको लोग शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं। तो जब उनकी बारी आई और उन्होंने भी जब इस फ़िरक़े बातिला का देखा कि ये इतना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो उन्होंने भी किताब लिखी अदिल्ला कामिला। अब देखिए शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, ये दारुल देवबंद की एक पहचान थी। अगर मौलाना कासिम नानोतवी के इल्म का सही माना में किसी ने देखना हो तो शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को देखो। ये बात मेरी नहीं, मेरे अकाबिर की बात है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर किसी ने शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ सुननी हो तो मुझसे यूँ सुने कि शेख उल हिंद ये शेख उल आलम है। और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं शेख उल हिंद, हालांकि है शागिर्द थे, कहते थे मैं शेख उल हिंद को समझता हूँ ये इल्म का एक गट्ठा है। मौलाना आशिक इलाही मिर्ठी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को तरीक़त का बादशाह कहता हूँ। ये वो शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हैं। और शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का जो उस्ताद थे, उस्ताद भी मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे उस्ताद थे। ये वो कौन कहता था कि अनार का दरख्त के नीचे ये बहने वाला पहला शागिर्द और पढ़ाने वाला मुल्ला महमूद, दोनों का नाम, उस्ताद का नाम भी महमूद था, शागिर्द का नाम भी महमूद था। कौन कहता था ये अनार के दरख्त के नीचे बहने वाला पहला शागिर्द जब यहाँ से निकलेगा तो पूरी दुनिया को अपने इल्म से रोशन करेगा। मैं ये बात बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि हमारी ये निस्बत उलमाए देवबंद के साथ अल्लाह ने जोड़ दी है और हमें इस पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। मेरी तो हदीस के अंदर और बकिया सनद के अंदर भी दारुल देवबंद के उलमा का नाम आता है। मैं कहता हूँ, मैंने अगर बुखारी पढ़ी है, मुफ्ती ताहिर मसूद साहब दामत बरकातहुम आलिया जो शेखुल हदीस भी हैं और मुहतमिम भी हैं जामिया मिफ्ताहुल उलूम के, मैं कहता हूँ मैंने बुखारी उनसे पढ़ी है। और मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मसूद साहब और उस्ताद मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हफिज़हुल्लाह ताला, इन दोनों हजरात ने बुखारी पढ़ी थी। जामिया इमदादिया के बानी मौलाना मोहम्मद, कौन है जामिया इमदादिया का बानी जी? शेख नज़ीर अहमद साहब। शेख नज़ीर अहमद साहब से पढ़ी और शेख नज़ीर अहमद साहब ने बुखारी पढ़ी थी खैर मोहम्मद जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह जो खैरुल मदारिस के बानी थे, और उन्होंने बुखारी पढ़ी थी मौलाना मोहम्मद यासीन सरहंदी से, और मौलाना मोहम्मद यासीन सरहंदी ने बुखारी पढ़ी थी शेख उल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से, और मौलाना शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी पढ़ी थी मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से। हमें तो फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमारी निस्बतों के अंदर, हमारी हदीस की सनद के अंदर इन अकाबिरीन का नाम आता है। खैर, बात हो रही थी शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की। शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अदिल्ला कामिला किताब लिखी है। आप इस अदिल्ला कामिला का पस मंज़र समझें कि अदिल्ला कामिला क्यों लिखी गई। शेख नज़ीर हुसैन बटालवी ने एक रिसाला शाये किया था। उस रिसाला और इश्तिहार के अंदर उसने 10 मसाइल ऐसे ज़िक्र किए थे जो अहल सुन्नत वल जमात के यहाँ थे। उसने कहा अगर कोई आदमी एक एक मसले पर एक एक हदीस पेश कर देगा तो उस वक़्त का वो कह रहा है कि मैं 10 रुपया उसको इनाम दूंगा। तो शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने उस इश्तिहार और उसका जवाब देने के लिए अदिल्ला कामिला लिखी थी। फिर इसने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन अदिल्ला कामिला अगर आपने पढ़ी हो तो वो इतनी आसानी से समझ नहीं आती, उलमा हजरात को भी इतनी आसानी से समझ नहीं आती। जब इसको समझ आनी नहीं थी तो इसने जवाब कहाँ से लिखना था, तो इसको समझ आई नहीं। फिर इनका एक जाहिल किस्म का आदमी था मौलाना अहसन अमरोही, जिसको ये अहसनुल मुनाज़िरीन कहते थे, और बाद के अंदर वो कादियानी हो गया था। उसने फिर इसका जवाब लिखा, लेकिन फिर शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब इज़ाहुल अदिल्ला के नाम से लिखा था, जो उसके बाद उन्होंने इसका जवाब नहीं लिख सके। शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीब जुमला कहा जब देखा कि इनका ये जो फ़क़ीहुल असर है और वकील गैर मुक़ल्लदियत है, इसने जवाब नहीं दे सका, तो एक जुमला कहा था, कहते थे कि इसके वादे माशूक़ बेवफ़ा की तरह साबित हुए। शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मामू थे अब्दुल्ला मुन्ने शाह, जिसकी परवरिश के अंदर शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अपना इल्म हासिल किया और अपना सारे का सारा इन्होंने अपनी इल्मी काबिलियत मनवाई।
حضرت عبداللہ منع شاہ یہ کون تھے؟ عبداللہ شاہ کہا جاتا تھا، عرف کے اندر ان کو منع شاہ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ حضرت تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھنے کی باری آئی تو پوچھا گیا کہ کون سا ایسا آدمی مقرر کرے جو دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھے، تو کہا وہ آدمی ہونا چاہیے جس نے پوری زندگی گناہ نہیں بلکہ دل کے اندر کبھی بھی گناہ کا کوئی شیبہ پیدا نہ ہو۔ تو سب حضرات نے جس آدمی کا انتخاب کیا تھا اس کو عبداللہ شاہ اور منع شاہ کہا جاتا تھا۔ یہ مولانا اصغر حسین کے والد محترم تھے۔ خیر، یہ تو مختصر سا میں نے آپ حضرات کے سامنے تعارف کروایا ہے کہ ہمارے اکابرین کون تھے۔ اب ہم اپنی فائل کی طرف چلتے ہیں کہ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے فائل کا خلاصہ ذکر کیا ہے کہ فائل کا خلاصہ 5 چیزیں تھیں۔ اذان کا معنی سمجھے۔ لفظ اذان اور آذینہ مادہ یہ قرآن پاک کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوا، یہ مادہ بھی استعمال ہوا، حدیث مبارکہ کے اندر بھی استعمال ہوا۔ اگر محدثین کی آپ شروحات اٹھائیں تو ان کے اندر بھی یہ استعمال ہوا، اور اگر لغت کی کتابیں اٹھائیں تو لغت کے اندر بھی اذان کا معنی بیان کیا گیا۔ جتنی کتابیں اٹھائیں گے اذان کے الفاظ جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے وہ تفاسیر اٹھائیں گے، ساروں کے اندر اس کا معنی اعلان کرنا، خبر دینا، آگاہی کرنا معنی استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورت آراف کے اندر بھی اذان کا لفظ استعمال ہوا، سورت توبہ کے اندر بھی استعمال ہوا، سورہ یوسف کے اندر بھی استعمال ہوا۔ آپ اگر مسلم شریف کی شرح اٹھا لیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام یحییٰ بن شرف النووی متوفی 676 ہجری، انہوں نے شرح مسلم کے اندر اس کا معنی بیان کیا الاعلام، اعلان کرنا۔ اگر لغت کی کتاب دیکھیں تو رافع اللغات کے اندر بھی یہی معنی بیان کیا گیا۔ اذان کہتے ہیں نمازیوں کو نماز کے لیے بلانا، اس کا نام اذان ہے۔ ہمارے ہاں درسگاہ کے اندر 4 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لغت، نمبر 2 اصطلاح، نمبر 3 عرف، اور نمبر 4 عادت۔ یہ عام طور پر جو علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، جو مدرسین بھی بیٹھے ہیں، اس الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، طلباء کرام بھی استعمال کرتے ہیں، اور مدرسین پڑھاتے ہیں، اور جو طلباء کرام ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ بھئی لغت کے اندر معنی اس کا یہ ہوگا، اصطلاح کے اندر معنی یہ ہوگا، عرف کے اندر معنی یہ ہوگا، یہ عادت یہ ہوگی۔ لیکن میں کہتا ہوں اکثر طور پر لغوی معنی کا مطلب کیا ہے، اصطلاحی معنی کا مطلب کیا ہے، عرف کا معنی کیا ہے، عادت کا معنی کیا ہے، یہ بہت کم علماء کرام کو پتہ ہوگا۔ اگر جن کو پتہ ہے تو میں بطور تکرار کی ذکر کرتا ہوں، اپنی علمی فضیلت آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میں اسے بطور تکرار کی ذکر کرتا ہوں کہ لغت کہتے ہیں حروف تہجی کے وہ الفاظ جن کا مجموعہ اسی زبان کے اندر یا کسی دوسری زبان کے اندر اس کا معنی اور لفظ ذکر کیا جائے، اس کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی کسی علمی اور فنی گروہ کا عام معنی کو چھوڑ کر کسی خاص معنی کو لے لینا، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ مثال سمجھ لیں، اسم الف سین میم، اگر لغت کے اندر دیکھیں اس کا معنی ہوگا علامت، اور اگر ناویوں کے ہاں دیکھ لیں تو ناوی اسم کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی سمجھ آ جائے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر نہ پایا جائے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اب دیکھو انہوں نے اس خاص معنی کر لیا ہے، عام معنی کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کہیں عادت کسے کہتے ہیں؟ عادت کہتے ہیں انسان کے دل کے اندر جو شیبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر جو شیبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس شیبے کو اور اس بات کو جب عملی جامہ پہنایا جائے اور ایک آدمی کرنے لگ جائے، اس کو عادت کہتے ہیں۔ اور جب یہ 2 لوگ، 2 سے زیادہ 10 لوگ ایک جماعت کرنے لگ جائے تو اس کو عرف کہنے لگ جاتے ہیں، جس کو تعامل الناس آپ نے پڑھا ہوگا اصول فقہ کے اندر، یہ کہتے ہیں۔ تو اذان کا اصطلاحی معنی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں اذان کا اصطلاحی معنی ہے الاعلام بوقت الصلاۃ بالفاظ مخصوصہ، مخصوص الفاظ کے ساتھ نمازیوں کو بلانا، اس کو اذان کہتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی وکیل حنفیت عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 4 کے اندر فرماتے ہیں اعلان مخصوص بالفاظ مخصوصۃ فی اوقات مخصوصہ، کہ مخصوص الفاظ کو مخصوص وقت کے اندر ادا کرنے کو اور لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کو اذان کہتے ہیں۔
دوسری چیز ہے اذان کی حکمت. اذان کی حکمت کے بارے میں امام یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حکمتیں بیان کی ہیں. کہتے ہیں علماء نے اذان کے بارے میں 4 حکمتیں بیان کی. نمبر 1 اظہار شعائر الاسلام. نمبر 2 وکلمۃ التوحید. نمبر 3 والاعلام بدخول وقت الصلاۃ وبمکانها. نمبر 4 والدعاء الی الجماعہ. کہتے ہیں یہ 4 حکمتیں. پہلی حکمت اذان کی پہلی حکمت یہ ہے کہ اسلام کی علامت اور نشانی اور پرچار کرنا ہے. نمبر 2 اللہ کی وحدانیت کو بتلانا ہے. نمبر 3 نماز کا وقت اور نماز کی جگہ کے بارے میں بتانا ہے. نمبر 4 نماز کے بارے میں بتانا ہے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، جماعت کے لیے تشریف لے آئیں. یہاں 2 طرح کی روایات آئیں گی. پہلی روایت آئے گی کہ اذان کی مشروعیت کہاں ہوئی. بعض کہیں گے کہ مکہ المکرمہ کے اندر ہوئی، بعض کہیں گے مدینہ المنورہ کے اندر ہوئی. دونوں طرح کی روایات موجود ہے اور ہم نے فائل کے اندر ذکر بھی کی ہیں. لیکن صحیح ترین جو قول ہے، جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی الشافی متوفی 852 ہجری نے ذکر کیا فتح الباری شرح بخاری جلد 2 کے اندر علامہ ابن منذر کے قول سے، وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ اذان کی مشروعیت مکہ مکرمہ کے اندر نہیں ہوئی بلکہ مدینہ المنورہ کے اندر ہوئی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر ہوئی، علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روز الانف کے اندر اس بات کو تطبیق کے ساتھ بیان کیا کہ تطبیق پیش کر لیں. پھر تطبیق کی یہ صورت ہوگی کہ اذان کی مشروعیت کے بارے میں روایات کے اندر جو الفاظ آتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر ہوئی، وہ مکہ المکرمہ سے وہ الفاظ مراد ہوں گے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی شب آسمان پر سنے تھے. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس پر دلیل یہ ہے جب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن الفاظ کو کہا تھا، فرمایا تھا ان هذه لرؤيا حق، کہ یہ الفاظ بالکل صحیح ہے اور یہ خواب بالکل صحیح ہے. اس الفاظ کو صحیح کہنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دلیل ہے. آپ نے ان کلمات کو سنا تھا اور وہ کہاں سنا تھا؟ وہ معراج کی شب آپ نے سنا تھا. پھر اذان کے بارے میں جو پس منظر ذکر کیا جاتا ہے 4 طرح کی روایات ہیں. نمبر 1 صحیح بخاری کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں. نمبر 2 جامع ترمذی کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن زید ہیں. نمبر 3 سنن ابی داود کی روایت ہے جس کے راوی ابو امیس بن انس ہیں. چوتھی روایت بھی سنن ابی داود کی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن زید ہیں. یہ 4 طرح کی روایات ہیں جو اذان اور اقامت کا پس منظر بنے ہیں. جو اذان اور اقامت کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے وہ خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 53 سال ہوئی اور نبوت کا 13واں سال تھا، جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ منورہ کے اندر پہنچے تو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. مسجد نبوی کی تعمیر ہونے کے بعد اب سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ آیا جماعت کی نماز پڑھنی ہے؟ جماعت کے لیے تمام کے تمام لوگ مسجد نبوی کے اندر کسی ایک جگہ کے اندر جمع کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے کون سا طریقہ، کون سا ایک ایسا ہم اصول بنا لیں کہ سارے کے سارے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کا اور جماعت کا وقت ہو گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورہ شروع کیا تو 4 طرح کے مشورے آئے تھے. نمبر 1 پہلا مشورہ یہ تھا کہ آپ کو جھنڈا وغیرہ لہرا لیں جس سے پتہ چل جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا. نمبر 2 دوسرا مشورہ یہ پیش آیا کہ کسی بلند جگہ پر آپ آگ جلا لیں، یہ آگ جلانا علامت ہوگا کہ جماعت کا وقت ہو گیا. تیسرا مشورہ یہ آیا کہ آپ ناقوس بجا لیں، ناقوس بجائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت کی نماز کا وقت ہو گیا. چوتھا مشورہ یہ آیا کہ آپ نرسنگا وغیرہ بجا لیں جس کی یہ بات علامت ہوگی، یہ ثبوت ہوگا کہ جماعت کی نماز کا وقت ہو گیا. یہ 4 طرح کے مشورے آئے تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان میں سے کسی ایک مشورے پر بھی عمل نہیں کیا. کیوں؟ آگ جلانا مجوسیوں کا طریقہ تھا، ناقوس بجانا عیسائیوں کا طریقہ تھا، نرسنگا بجانا یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. تو آپ نے کہا کہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا جو کسی دوسرے مذاہب کی علامت اور نشانی ہو. اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ،
اگر آپ کسی آدمی کو کہہ دیں کہ وہ یہ الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ کہہ دے تو اس کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت کی نماز کا وقت ہو گیا اور جماعت کے لیے لوگ جمع ہو جائیں گے اور جماعت کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس مشورے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند تو فرمایا تھا، لیکن اس طریقے کو رائج نہیں کیا تھا۔ کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے، لیکن اس طریقے کو رائج نہیں کیا تھا۔ خیر، یہ مشورے کی جو مجلس تھی برخاست ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بارے میں مسلسل متفق رہے، مسلسل اس بات کا غور و فکر کرتے رہے کہ ہم نے لوگوں کو جماعت کی نماز کے لیے بلانا ہے، کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے۔ سب سے پہلے جو خواب آیا تھا وہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا تھا۔ انہیں خواب آیا کہ یہی اذان کی ساری صورتحال تھی، اذان کے 15 کلمات تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ اس خواب کو بھول گئے، اور اس کے 20 دن بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا خواب آیا، اور آپ نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ نے جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خواب سنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان الفاظ کو سنا، فرمایا ان ھذہ لرؤیا حقا، یہ خواب سچا ہے۔ اب جب خواب سچا ہے تو اب یہ اذان دینے کی باری آئی، تو حضرت عبداللہ بن زید کو کہا کہ آپ حضرت بلال کو یہ الفاظ بتائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہیں گے۔ یہاں ایک سوال ہوگا، سوال یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے تو حضرت عبداللہ بن زید تھے، تو انہوں نے خود یہ الفاظ کیوں نہیں کیے؟ آپ نے حضرت بلال کو حکم کیوں دیا تھا؟ تو اس کا جواب جو مشہور طور پر جواب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید اس وقت بیمار تھے، اس وجہ سے آپ نے انہیں حکم نہیں دیا۔ نمبر 2، دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان کی آواز پست تھی، اور اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا اور دعوت دینا۔ بلانے اور دعوت دینے کے لیے کسی ایسے آدمی کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کی آواز بلند ہو اور یہ خبر آخر تک پہنچ جائے، تو وہ الفاظ اور وہ کلمات کہنے کے لیے، اور جس کی آواز بلند تھی وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان کہی تو اذان کی ایک وجد اور ایسی یہ صورت تھی کہ ہر ایک آدمی کے کانوں تک یہ پہنچ گئی تھی۔ میں اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اذان دینے والا صحابی رسول ہو، عاشق رسول ہو، یار رسول ہو، محب رسول ہو، اور فضا بھی فضائے رسول ہو، حکم بھی حکم رسول ہو، اور دینے والا بھی بلال رسول ہو۔ پھر جب یہ اذان گونجے گی تو مدینہ منورہ کی ہر آدمی کے کان تک، ہر آدمی کے ذہن تک پہنچے گی۔ اس کے بارے میں وہی شعر یہاں پر صحیح فٹ آتا ہے کہ جو شاعر نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ الفاظ تھے، جو اذان کے کلمات تھے، جب یہ ہر آدمی کے کانوں تک پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کو سنا تو گھر مبارک کے اندر موجود تھے، تو وہاں سے دوڑے اور الفاظ زبان پر یہ جاری تھے، والذی بعثک بالحق، اے نبی اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو برحق بنا کر بھیجا، یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر آپ نے بیان کیوں نہیں کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں کسی وجہ سے بھول گیا تھا، اب اگر میں اس خواب کو بیان کرتا تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی کہ میری اس فضیلت کو حضرت عمر بن خطاب چھیننا چاہتے ہیں۔ میں اس فضیلت اور اس تقاضا کی وجہ سے، تقاضا حیا کی وجہ سے خاموش رہا کہ میں یہ الفاظ اور اپنا یہ خواب آپ کو پیش نہیں کرتا۔ یہ جو 4 روایات پیش کیا اس پر 4 طرح کے اشکالات ہوں گے۔ نمبر 1، پہلا اشکال یہ ہوگا کہ خواب دیکھنے والے تو صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید، خواب دیکھنے والے تو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب تھے، تو صحابی کا خواب تو حجت نہیں ہوتا، خواب تو نبی کا حجت ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو اذان کی مشروعیت کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ اذان کی مشروعیت ہے، تو یہ جو اذان کی مشروعیت ہوئی یہ تو ایک صحابی کے خواب کی وجہ سے ہوئی، حضور کے حکم کی وجہ سے تو نہیں ہوئی، حضور کے خواب کی وجہ سے تو نہیں ہوئی۔ سوال تو ہے نا، ہم نبی کے خواب کو حجت مانتے ہیں نا، اور نبی کے خواب کو دلیل مانتے ہیں، تو خواب دیکھنے والے تو صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن زید تھے، حضرت عمر بن خطاب تھے، تو ہم نے ایک صحابی کے خواب کو لے کر دین کا ایک مسئلہ بنایا ہے۔ ہم نے صحابی کے خواب کو لے کر اذان کو دین اسلام کی اور اذان کو ایک مشروعیت بنا لیا ہے، تو ہم نے تو صحابی کا خواب لیا ہے، نبی کا خواب تو نہیں لیا۔ اس کا جواب دیتے ہیں علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ معارف السنن کے اندر۔
علامہ یوسف بنوری جن کی وفات 1977 کے اندر ہوئی، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی علامہ انور شاہ کشمیری اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے۔ جب علامہ انور شاہ کشمیری اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے علیحدہ ہو کر ڈھابیل کی طرف گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر جو مدرسہ جامعہ اسلامیہ بنایا تھا وہاں کے صدر مدرس بھی علامہ یوسف بنوری تھے، وہاں کے شیخ الحدیث بھی علامہ یوسف بنوری تھے۔ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن کی 6 جلدیں لکھی ہیں جو ترمذی شریف کی شرح ہے، لیکن یہ شرح مکمل نہیں ہے بلکہ آدھی کہہ لیں تو آدھی شرح تھی۔ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرح لکھی ہے، اور علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ یہ جامعہ بنوریہ کے بانی بھی ہیں، کیونکہ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد یہ تو آ گئے، آنے کے بعد 1950 کے اندر اور یا 1951 کے اندر انہوں نے جو کراچی کے اندر بنوری ٹون قائم کیا، پہلے اس مدرسے کا نام جامعہ العلوم الاسلامیہ تھا، بعد کے اندر جب رجسٹرڈ کیا گیا، جب سرکاری طور پر نام رکھا گیا، اس وقت اس مدرسے کا نام جامعہ بنوری رکھا گیا تھا، پہلے اس مدرسے کا نام جامعہ العلوم الاسلامیہ تھا۔ علامہ یوسف بنوری وہ ہیں، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی ہے کہ جو صحیح معنی میں علامہ انور شاہ کشمیری کے علم کا حامل ہے۔ اور علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، الذی کان فی عصرہ فی الحدیث والادب العربی، کہ میرے استاد میرے شیخ ایسے ہیں جو حدیث کے اندر بھی ماہر ہیں اور عربی ادب کے اندر بھی ماہر ہیں۔ یہ میں اس علامہ یوسف بنوری کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ یوسف بنوری اس شبے کا اس کا جواب فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھو کہ یہ جو ہم نے اذان کی مشروعیت کے قائل ہیں، ہم اذان کی مشروعیت کے قائل ہم اذان کی مشروعیت کے قائل ہونے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی وجہ سے ہم نے یہ اذان مشروع کی ہے، نہ کہ صحابی کے عمل کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں فکان الامر بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا برؤی صحابی فقط، ہم نے جو اذان کو مشروع قرار دیا ہے یہ حضور کے حکم کی وجہ سے قرار دیا۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن زید کو کہا تھا نا کہ آپ جا کر حضرت بلال کو جا کر یہ کہیں، تو حکم تو دیا ہے، تو حضور کے حکم کی وجہ سے ہم نے اذان کی مشروعیت کے قائل ہے، نہ کہ صحابی کے خواب کی وجہ سے۔ دوسرا اشکال ہوگا کہ آپ نے جو پہلی روایت پیش کیا صحیح بخاری کی جس کے راوی حضرت عبداللہ بن زید ہیں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اذان کو مشروع قرار دیا ہے یہ حضرت عمر کے مشورے سے قرار دیا۔ اولا تبعثون رجلا، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ آپ کسی آدمی کو بھیج دیں جو اذان کے یہ کلمات الصلاۃ جامعۃ یہ الفاظ کہے، یہ اذان کے کلمات کہے۔ اور سنن ابی داود کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب تو حضرت عبداللہ بن زید کو آیا، تو اس کا جواب دیا گیا۔ جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھئی دیکھو یہ جو ہم نے اذان کی مشروعیت کے بارے میں دونوں طرح کی روایات کہ حضرت عمر نے فرمایا ہے یا حضرت عبداللہ بن زید کو آیا، دیکھیں صحیح بخاری کی روایت نمبر 1 اس کے اندر اجمال ہے، نمبر 2 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کسی آدمی کو بھیج کر اذان کے کلمات کہلوا دے، اس سے یہ جو معہود اذان ہے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ تھے۔ اور جو اذان آج کل کے دور کے اندر صحابہ کے دور سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے، وہ اذان وہ تھی جو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر دیکھی تھی، وہ اذان نہیں تھی جس کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا۔ نمبر 2 دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ المعجم الاوسط کے اندر ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب دیکھنے والے 2 صحابی نہیں تھے۔ ہم نے جو ماقبل کے اندر 4 روایات پیش کی، یا تو حضرت عمر بن خطاب کا نام ملتا ہے یا حضرت عبداللہ بن زید کا نام ملتا ہے، یہی 2 صحابی کا ہم نے نام ذکر کیا۔ وہ فرماتے نہیں، المعجم الاوسط کے اندر
ایک اور صحابی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ خواب ملتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ بقیہ 7 حضرات ایسے ہیں جن کے الفاظ ملتے ہیں اور جن کے خواب کا ذکر ہے، تو آپ نے صرف 2 صحابہ کا نام ذکر کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق، اور بقیہ صحابہ کا نام کیوں نہیں ذکر کیا؟ الموجم الاوسط، الموجم کے نام کی 3 طرح کی کتابیں جو علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہیں۔ الموجم الکبیر ہے جو 11 جلدوں کے اندر ہے، الموجم الاوسط ہے جو 7 جلدوں کے اندر ہے، الموجم الصغیر ہے جو 2 جلدوں کے اندر ہے، اور تینوں کے مصنف ایک ہی امام ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور تینوں کو لکھا بھی حروف تہجی کے اعتبار سے ہے، یعنی الف با تا سا ان حروف کے اعتبار سے انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس پر جو اشکال ہے کہ حضرت ابو بکر نے بھی تو یہ خواب دیکھا تھا، تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کو لے کر ان کو تو دلیل بنایا، ان کو تو مستدل بنایا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں بھئی، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ روایات ہیں اور جو یہ خواب کا ذکر ہے، یہ ایسے تھے جو اوثق بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 2 قسم کی روایات جو حضرت عمر بن خطاب سے خواب کے بارے میں ذکر ہے اور حضرت عبداللہ بن زید سے کا جو خواب ذکر ہے، یہ سب سے مضبوط ہیں، اور ان کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اور بقیہ صحابہ سے جو روایات منقول ہیں یہ مضبوط درجے کی نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان 2 کو مستدل بنایا ہے۔ اور اس روایت پر، الموجم الاوسط کی روایت پر ایک اور اشکال بھی ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ یہاں دیکھیں اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہم نے ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن زید کی وفات تو ہو رہی ہے 32 ہجری کے اندر، اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواب دیکھا تھا، یہ خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب دیکھنے سے 20 دن بعد دیکھا تھا۔ تو 20 دن کا جو آپ نے یہ ذکر کیا، آیا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب کیوں نہیں پیش کیا تھا؟ اس پر میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، یہ خواب حضرت عمر بن خطاب نے جو ذکر نہیں کیا تھا، یہ بتقاضۂ حیا بعد کے اندر ذکر نہیں کیا، اور پہلے یہ خواب بھول چکے تھے، اس لیے آپ نے یہ ذکر نہیں کیا تھا۔ تیسرا اشکال یہ ہوتا ہے، جو ان 4 روایات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، وہ صحیح بخاری ہو جائے، جامع ترمذی ہو جائے، سنن ابی داود کی روایات ہو جائیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جامع ترمذی کی جو روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب دیکھنے والے جو بھی صحابی ہوں وہ حضرت عمر مان لے یا حضرت عبداللہ بن زید مان لے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر موجود نہیں تھے، اور سنن ابی داود کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر موجود تھے۔ تو 2 طرح کی روایات ہیں، یا تو حضرت عمر بن خطاب مجلس کے اندر موجود ہوں گے، یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر ہوں گے، مجلس کے اندر موجود نہیں ہوں گے۔ تو اس کا جواب دیا ہے، جواب دیتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات تو صحیح طور پر یہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب مجلس کے اندر موجود نہیں تھے۔ دوسرا جواب، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ نے درس ترمذی کے اندر دیا ہے، وہ فرماتے ہیں دیکھو دونوں طرح کی روایات ہیں، دونوں طرح کی روایات میں تطبیق کی صورت ہم اختیار کریں گے۔ تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ وہ فرماتے ہیں بھی دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر موجود نہیں تھے، حضرت عبداللہ بن زید نے خواب بیان کیا تھا، حضرت عمر بن خطاب مجلس کے اندر جب آئے تھے تو انہیں وہ خواب پہلے یاد آ گیا تھا، جب حضرت عبداللہ بن زید نے وہ الفاظ حضرت بلال کو بتائے، حضرت بلال نے وہ الفاظ کہے تھے، تو جب یہ الفاظ کہے حضرت عمر کو وہ 20 دن پہلے والا خواب یاد آیا، اب حضور کی مجلس کے اندر آ کر وہ خاموشی اختیار کی اور بیان نہیں کیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید کی فضیلت کہ ان کو جو فضیلت ملی ہے وہی فضیلت رہے، بس ماذ یہ ہے، یہ تطبیق کی صورت اپنا لے تو کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ اگر یہ تطبیق کی صورت کو چھوڑ دیا جائے تو طرح طرح کے سوالات پیش ہوں گے۔
آگے دیکھیں اذان اور اقامت کے بارے میں 3 طرح کے طریقے فائل کے اندر مذکور ہیں. 2 طرح کے طریقے تو جو سنن ابی داود کی روایات ہیں اور ایک طرح کا طریقہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اقامت کے بارے میں بھی 3 طریقے، 2 سنن ابی داود کی روایت ہیں اور ایک صحیح مسلم کی ہے. بلکہ اذان کے بارے میں 3 طرح کے تو طریقے ذکر ہیں. اگر ایک طریقہ کتاب الآثار والا بھی ذکر کر لے تو 4 طرح کے طریقے آپ کو اذان و اقامت کے ملیں گے. ایک تو طریقہ وہ جو اہل سنت والجماعت کے ہاں، حنفیوں کے ہاں آج رائج ہے. نمبر 1، سب سے پہلے 4 طرح کے الفاظ یعنی تکبیرات 4 مرتبہ کہی جائیں گی. پھر اس کے بعد شہادتین 4 مرتبہ کہی جائے گی، 4 اور 4 8 ہو گئے. اس کے بعد 4 مرتبہ حی علیٰ کہی جائے گی، 12 ہو گئے. پھر اس کے بعد 2 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، 14 ہو گئے. پھر اس کے بعد تحلیل لا الہ الا اللہ کہا جائے گا. تو یہ 15 طرح کے الفاظ جو اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں رائج ہے یہ ہیں. دوسرا جو عام طور پر ترجیح وغیرہ کہتے ہیں کہ ترجیح دینا، اس کے اندر شروع کے اندر تکبیر بھی وہی ہے 4 طرح کے الفاظ. اس کے بعد جو شہادتین ہے پہلی مرتبہ تھوڑی پست آواز سے کہے جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جو 2 کلمات ہے پہلے تھوڑی سی پست آواز سے، پھر اس کے بعد بآواز بلند کہے جائیں گے جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل تھی. تو وہ طریقہ ہے. تیسرا طریقہ کہ شروع کے اندر جو تکبیر ہے وہ 2 مرتبہ، باقی شہادتین 8 مرتبہ ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ کلمات 17 بنیں گے. پہلے 15، دوسری جو روایت ہے اس کے مطابق 19، اور تیسری جو روایت ہے اس کے مطابق 17 بنیں گے. اور اقامت کے کلمات اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں وہی ہیں جو اذان کا طریقہ صرف قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کر کے اذان کے کلمات 15 ہیں اور اقامت کے کلمات 17 ہو جائیں گے. دوسرا طریقہ جو سنن ابی داود کی روایت کے اندر ہے کہ ہر کلمہ کو علیحدہ علیحدہ اکیرا اکیرا کہا جائے، ایک ایک کہا جائے. اللہ اکبر 4 مرتبہ، اس کو صرف 2 مرتبہ کہہ لیا جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کو 1 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کو 1 مرتبہ، اس کے بعد حی علی الصلاۃ کو 1 مرتبہ، اس کے بعد حی علی الفلاح کو 1 مرتبہ، صرف قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہا جائے. تو اس اعتبار سے اقامت کے کلمات 11 بنیں گے. اور تیسرا طریقہ جو صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا گیا اس کے اندر قد قامت الصلاۃ کو بھی 1 مرتبہ کہا جائے تو یہ کل کلمات 10 بنیں گے. تو اذان کے بارے میں بھی 3 طرح کی روایات اور 4 طرح کی جو آپ کو کتاب الآثار والی کہی تو 4 طرح کی ہو جائیں گی، اور اقامت کے بارے میں 3 طرح کی روایات ملیں گی. اب اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ جو فتاوی عالمگیری جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اہل سنت والجماعت کا یہی موقف جو سنن ابی داود کی روایت کے اندر ذکر کیا گیا یہی کلمات ہیں کہ اذان کے کلمات 15 ہیں اور اقامت کے کلمات 17 ہیں. اور غیر مقلدین کے ہاں اذان کے کلمات تو 15 ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اقامت کے کلمات ہیں یہ کم ہیں، اس کے اندر وہ تفرید کے قائل ہوئے، انہوں نے کہا یہ اکیرے اکیرے ہیں اور 11 کلمات ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں جو اس فائل کے اندر ہم نے دلائل ذکر کیے ہیں وہ 12 دلائل ہیں. ہم 12 دلائل کو نہیں بلکہ جن دلائل پر اعتراض ہوا ہے صرف ان دلائل کو ذکر کریں گے. پہلی دلیل دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ کی. امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ العبسی الکوفی متوفہ 235 ہجری، یہ جو روایت ذکر کی ہے کہ ان عبداللہ ابن زید جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ رأیت فی المنام کأن رجلا قام وعليه بردان أخزران على جزمة حائط فأذن مسنا وقام مسنا وقعد قعدة قال فسمع ذلك بلال فقام فأذن مسنا وقام مسنا وقعد قعدة. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے امام ابن ابی شیبہ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ روایت جہاں تر اس کی سند کی بات ہے یہ صحیح ترین روایت ہے. اس پر جو ہونے والا اشکال ہے وہ اشکال سمجھیں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن زید جو صحابی ہیں جن کی وفات ہو رہی ہے 32 ہجری کے اندر، اور اس سے جو پچھلے راوی امام شابی امام عبد الرحمن اور امام عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہیں جو تابعی ہیں، ان کی وفات ہو رہی ہے 83 ہجری کے اندر. ایک سند کے اندر ایک صحابی ہے جس کی وفات ہو رہی ہے 32 ہجری کے اندر،
ایک تابعی ہے جس کی وفات ہو رہی ہے 83 ہجری کے اندر، 32 اور 83 کے اندر بہت زیادہ فاصلہ ہے، اور جب بہت زیادہ فاصلہ ہے تو یہ سند کا اتصال نہ رہا، جب سند کا اتصال نہ رہا تو یہ سند منقطع ہوگی، جب سند منقطع ہوگی تو اس روایت کو آپ نے مستدل کے طور پر سب سے پہلی روایت کیوں کہا ہے؟ اشکال سمجھ آیا؟ حضرت عبداللہ بن زید کی وفات کب ہو رہی ہے؟ 32 ہجری کے اندر، اور امام عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی وفات ہو رہی ہے 83 ہجری کے اندر، اور دونوں کی وفات کے اندر کافی سالوں کا فاصلہ ہے۔ جب دونوں کی وفات کے اندر کافی سالوں کا فاصلہ ہے تو سند کا اتصال نہ رہا، سند کا اتصال نہ رہا تو لہذا وہ فرماتے ہیں سند منقطع ہوگی، جب سند منقطع ہوگی تو آپ اس روایت کو مستدل کیسے بناتے ہیں؟ جواب سمجھیں، جواب جہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام مسلم بن حجاج القشیری، جن کے وفات 261 ہجری کے اندر ہو رہی، اور بڑا ایک عجیب اتفاق ہے، صحاح ستہ کے جو 6 مصنفین ہیں ان کی وفات تقریباً 50 سال کے اندر ہو رہی ہے۔ ان کی وفات آپ دیکھیں 250 کے بعد سے لے کر 300 ہجری تک ان کی وفات ہے۔ صحاح ستہ کے 6 کون سے مصنف؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، سنن ابی داود کے مصنف امام سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد سنن ابن ماجہ کے جو مصنف ہو گئے، اور سنن نسائی کے ہو گئے۔ یہ 6 مصنفین تھے، ان کی وفات 50 سال کے عرصے میں ہو رہی۔ امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری، ان کی وفات ہو رہی ہے 256 ہجری کے اندر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم بن حجاج القشیری کی وفات ہو رہی ہے 261 ہجری کے اندر۔ تیسرے مصنف دیکھیں علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد بن یزید ہے، ان کی وفات ہو رہی ہے 273 ہجری کے اندر۔ چوتھے جو مصنف ہیں امام ابی داود، جن کا نام سلیمان بن اشعث السجستانی ہے، ان کی وفات ہو رہی ہے 275 ہجری کے اندر۔ اور چوتھے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد بن عیسیٰ ہے، ان کی وفات ہو رہی ہے 289 ہجری کے اندر۔ اور آخری مصنف جن کی وفات ہو رہی ہے 303 ہجری کے اندر، وہ امام نسائی ہیں، امام عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی ہیں، ان کی وفات ہو رہی ہے 303 ہجری کے اندر۔ 256 سے لے لیں 303 ہجری کے اندر تو یہ تقریباً 57 یا 56 سال بنتے ہیں، تقریباً 46 یا 47 سال بنتے ہیں، 46 یا 47 سال بنتے ہیں، جس کو میں نے کہہ دیا تقریباً 50 سال بنتے ہیں۔ تو 50 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں ان صحاح ستہ کے مصنفین کی وفات ہو رہی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ صحیح مسلم کے اندر ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ وَالسِّمَاعُ مِنْهُ لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ وَإِن لَّمْ يَأْتِ فِي خَبْرٍ قَطُّ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ضابطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضابطہ یہ ہے کہ اتصال سند کے لیے صرف امکان لقاء کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ملاقات ہو۔ اور امکان لقاء جب کافی ہوگا تو ہم دیکھیں گے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی وفات تو ہو رہی ہے 83 ہجری کے اندر، لیکن ان کی پیدائش ہو رہی ہے امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ ثانی ہیں، جن کی وفات 1 محرم 24 ہجری کو ہو رہی ہے، ان کی خلافت کے ختم ہونے سے 6 سال قبل، یہ بنے گی 18 ہجری یا 17 ہجری۔ اور اس اعتبار سے حضرت عبداللہ بن زید کی وفات ہو رہی ہے 32 ہجری کے اندر، تو ان کی عمر بنے گی 14 سے 15 سال حضرت عبداللہ بن زید کی وفات کے وقت۔ اور 14 سے 15 سال کے اندر ایسی یہ عمر ہے کہ آدمی کسی سے ملاقات ممکن ہو سکتی ہے۔ جب ملاقات ممکن ہو سکتی ہے وہ فرماتے امکان لقاء ہی کافی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے آگے بڑھے، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر روایت لایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھتا مجھا الی وجہ وانا ابن 5 سنین من دلو، کہتے ہیں مجھے یہ بات یاد ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈول مبارک کے اندر سے پانی اپنے منہ مبارک کے اندر لیا، کلی کی، اور وہ پانی میرے منہ کے اندر ڈالا تھا، میری اس وقت عمر 5 سال تھی۔
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میری عمر 5 سال تھی. امام بخاری روایت لے کر آئے ہیں کہ حدیث کو یاد کرنے کے لیے, حدیث کو ضبط کرنے کے لیے 5 سال کی عمر بھی ہو جائے یہ کافی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو 14 سال عمر پیش کر دی اور 15 سال عمر پیش کر دی, جس کے اندر امکان لکھا کافی ہے. جب امکان لکھا ممکن ہے تو وہ فرماتے امام مسلم کا قول لے لیں یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے لیں. جس قول کو بھی لے لیں گے تو امکان لکھا ہو سکتا ہے. جب امکان لکھا ہو سکتا ہے لہٰذا روایت کے اندر انقطاع نہ رہا. جب روایت کے اندر انقطاع نہ رہا تو اتصال سند ہوئی. اتصال سند ہوئی تو یہ ہمارا مستدل بن سکتا ہے. اس پر دوسرا جواب امام اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جن کی ہمارے 4 امام گزرے ہیں نا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ہمارے وہ چوتھے امام ہیں جن کی وفات 241 ہجری کے اندر ہو رہی ہے. ان سے امام اسلم رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں آیا کوئی ایسا آدمی جو صحابی کا نام ذکر کیے بغیر کوئی روایت ذکر کر دے, آیا اس روایت کو لے لیا جائے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس روایت کو لے لیا جائے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. دوسری روایت جس پر اشکال ہوتا ہے وہ مسند ابو عوانہ کی روایت ہے. اس روایت کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن زید ہیں. کہتے ہیں سمیعت اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان اذانہ و اقامتہ مسنا مسنا. اس روایت پر جو اشکال ہے, اشکال وہی سند پر اشکال ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زید کی وفات ہو رہی ہے 32 ہجری کے اندر. تو جب ایک ایسا راوی ہے اور صحابی رسول عبداللہ بن زید ہیں تو ان کی وفات جب 32 ہجری کے اندر ہو رہی ہے تو ان کی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں. جب ملاقات ثابت نہیں ہے لہذا یہ سند منقطع ہو گئی. جب سند منقطع ہو گئی تو یہ روایت قابل قبول ہی نہیں ہے. اس روایت کو آپ نے اپنا مستدل کیسے بنایا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو رہی ہے 104 ہجری کے اندر. تو 32 اور 104 کے اندر تو کافی سالوں کا فاصلہ ہے. جب کافی سالوں کا فاصلہ ہے وہ فرماتے یہاں تو اتصال سند نہ رہا. اس کا جواب وہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ضابطہ مقدمہ صحیح مسلم کے اندر پیش کیا ہے وجائز ممکن له لقاء والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد وان لم يات في خبر قط. ایک وہ دلیل. نمبر 2 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جو روایت حضرت عبداللہ بن زید کی پیش کی تھی اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجہا الى وجہ وانا ابن 5 سنین من دلو, وہ روایت پیش کی ہے. وہ 2 روایات اپنی جگہ ہیں. تیسرا جواب یہاں سمجھیں کہ حضرت عبداللہ بن زید کی اگرچہ وفات 32 ہجری کے اندر ہو رہی ہے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہو رہی ہے وہ بھی حضرت عمر بن خطاب کی وفات سے 5 یا 6 سال قبل ہو رہی ہے. 5 یا 6 سال جب قبل ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے عبداللہ بن زید کی وفات تک ان کی عمر بھی بنے گی 14 سے 15 سال. اور جب 14 سے 15 سال بنے گی تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ضابطہ بھی یہاں فٹ آئے گا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل پیش کی تھی وہ دلیل بھی یہاں پر کیا آئے گی, یہاں پر فٹ ہو جائے گی. تیسرا اشکال اور تیسری روایت جس پر اشکال ہوا ہے وہ دلیل نمبر 6 ہے. امام حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ دیکھیں, یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو محذورہ جن کی وفات ہو رہی ہے 59 ہجری کے اندر, جن کا نام 3 نام ذکر کیے جاتے ہیں. نمبر 1 اوس, نمبر 2 سمورہ, نمبر 3 سلمان. یہ 3 طرح کے ان کے نام ذکر کیے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی کی روایات ذکر کی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن زید سے کی ہیں. حضرت ابو محذورہ کی روایات ہم جو لیتے ہیں یہ ہم اقامت کے اندر تو لیتے ہیں لیکن اذان کے اندر یہ ہمارا مستدل نہیں ہے. اذان کے اندر حضرت عبداللہ بن زید کی روایات اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو روایات ہیں وہ ہمارا مستدل ہوتی ہے. دیکھیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمۃ والاقامۃ 17 کلمۃ. کہتے اذان کے 17 الفاظ ہیں, نہ اذان کے 19 الفاظ ہیں اور اقامت کے 17 الفاظ ہیں. ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے یہ 19 کلمات ہوتی ہیں یا 15. تو ہمارے ہاں یہ روایت اذان کے اندر مستدل نہیں ہے.
اس پر جو اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، صحابی رسول ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو جامع ترمذی کے اندر تو یہ روایت ایسی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اذان کے کلمات 19 اور اقامت کے کلمات 17 ہیں، اور ایک روایت التاریخ الکبیر کے اندر ذکر کی گئی جس کے راوی بھی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت یہ دوہرے کلمات ہیں، اکیرے کلمات نہیں ہیں۔ دیکھو التاریخ الکبیر کی راوی حضرت ابو محذورہ ہے، دوہرے کلمات کے قائل ہے، اور حضرت ابو محذورہ کی یہ جو روایت جامع ترمذی کے اندر پیش کی، یہ روایت اگر دیکھیں تو اس روایت کے اعتبار سے اذان کے کلمات تو 19 بنیں گے اور اقامت کے کلمات 17 بنیں گے۔ ایک ہی راوی ہے، دو روایتیں ہیں اور دونوں روایتیں علیحدہ ہیں، کس روایت کو لیا جائے؟ اس روایت کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی دیکھو روایت کو جو دوہرے الفاظ والی ہے جو التاریخ الکبیر کے اندر پیش کی گئی، اس روایات کو کئی اعتبار سے ترجیح حاصل ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو دوہرے الفاظ والی روایات ہے یہ ساری کے ساری وہ روایات ہے جن کی مطابقت موجود ہے، کوئی نہ کسی راوی سے یہ ایسی روایات موجود ہیں جن کے اندر دوہرے الفاظ موجود ہیں۔ نمبر 2، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں، اس روایات کو صحیحین کے اندر بھی ذکر کیا، وہ چاہے صحیح بخاری ہو یا چاہے صحیح مسلم کی روایات ہو، ان کے اندر بھی ذکر کیا، تو اس اعتبار سے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایات جو دوہرے الفاظ والی ہے ان کو ترجیح دی جائے گی، بقیہ روایات کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ آخر کے اندر غیر مقلدین کے 3 روایات ہیں، 3 روایات کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ ان کا جو مستدل ہے وہ کہتے ہیں کہ اذان کے کلمات دوہرے ہیں اور اقامت کے کلمات اکیرے ہیں۔ ان کا جواب سمجھ لیں، جواب یہ ہے کہ انہوں نے جتنی روایات پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری روایات ایسی ہیں جس کو منسوخ ان کے علماء نے خود بھی مانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو غیر مقلدین کے پیشوا بھی ہیں، انہوں نے ذکر کیا، امام شوکانی کہتے ہیں کہ اگر آپ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے لیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت اقامت کے بارے میں ہے، اقامت کے بارے میں حضرت بلال کی روایات کو منسوخ مان لیں اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ناسخ مان لیں، تو ان کا جو پیشوا امام شوکانی خود کہہ رہا ہے کہ حضرت بلال کی جو اقامت والی روایات ہے اس کو آپ ناسخ مان لیں، تو ان کے گھر کی دلیل ہے، ہماری کوئی بات نہیں۔ تو یہ سارے کا سارا آپ حضرات کے سامنے میں نے کلمات اذان و اقامت کے بارے میں مختصر طور پر تعارف ذکر کر دیا۔ آخر کے اندر پھر اس فائل کا اور اس عنوان کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم نے جو یہ فائل ذکر کی، جو عنوان ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اذان کا معنی، نمبر 2 اذان کی حکمت، نمبر 3 اہل سنت والجماعت کا موقف اور ان کے دلائل، نمبر 4 غیر مقلدین اور اہل بدعت کا موقف اور ان کے دلائل، اور آخر کے اندر جو شبہات تھے ان کے جوابات۔ یہ 5 چیزیں اس فائل کا خلاصہ تھا، یہ 5 چیزیں یہ جو ہم نے عنوان پڑھا ہے اس کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہ عنوان پڑھا ہے اس پر